السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں life.tv اور میں ہوں عبد القادر۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں موبائل گرافکس ڈیزائننگ کے حوالے سے مستقل جو ہے نا وہ سیریز۔ اس کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو موبائل پر ایک پراپر ڈیزائن بنانے کا مکمل طریقہ سکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز کوشش ہوگی کہ آپ ایسا ڈیزائن بنا لیں جو آپ کے لیے سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ کے کام بھی آ سکے۔ اس کے اندر جہاں ہم پینا فلیکس اور اپنے کارڈ، شادی کارڈ اور یہ چیزیں بنانا سیکھیں گے، وزٹنگ کارڈ اور آپ کے سوشل میڈیا کے جو پروفائل پکچرز اور دیگر اشیاء، اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز اس کے اندر کوشش کریں گے کہ پاسپورٹ سائز فوٹو اور یہ ساری چیزیں ایک ہلکے سے سافٹ ویئر کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں جو نہ زیادہ بھاری ہو، نہ اس کے لیے آپ کو زیادہ بوجھ موبائل کے اوپر ڈالنا پڑے، ہلکے سے ہلکا بوجھ بھی آپ کا موبائل اٹھاتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ کوئی بھاری بھرکم سافٹ ویئر یا زیادہ سافٹ ویئر ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ عمومی طور پر موبائل گرافکس ڈیزائننگ کے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ زیادہ ایم بی کے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ہلکے سے سافٹ ویئر میں جہاں زیادہ ایم بی خرچ نہ کرنے پڑیں آپ کو اچھا رزلٹ مل جائے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے پلے اسٹور پر ایک اپلیکیشن ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اس کا جو ہے نا وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل بھی جائے گا، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر سرچ کریں گے فوٹو ایڈیٹر۔ یہ فوٹو ایڈیٹر ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں آپ تھوڑا سا مزید نیچے تلاش کریں گے تو آپ کو فوٹو ایڈیٹر کی ایک اپلیکیشن مل جائے گی، یہ والی۔ یہ فوٹو ایڈیٹر کی اپلیکیشن آپ اس کو، یہ میرے پاس انسٹال ہے آلریڈی، آپ اس کا ذرا چیک کر لیں۔ اس وقت جو ورژن چل رہا ہے 9.4.1، لاسٹ اپ ڈیٹ اس کی ہوئی ہے 27 ستمبر 2023۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ساری وہ ہے۔ اس وقت تک اس کے ڈاؤن لوڈز اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک اچھے خاصے اس کے ڈاؤن لوڈز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کی ساری ورژن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری تمام چیزیں اس کے اندر آپ کی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ انتہائی ہلکا سا سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ہم اس کو دیکھیں تو 50 ملین لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ اس کی جو ریویو ہے وہ بھی 4.4 ہے، اور دیگر چیزیں بھی اس کی ماشاءاللہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی ہلکا سا چند ایم بی کا، 8 سے 10 ایم بی کے اندر آپ کو یہ ایک سافٹ ویئر آپ کو مل جائے گا، اور یہ آپ کے بہت سارے کام کرے گا۔ تو چلتے ہیں، اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اس کو اوپن کر لینے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس قسم کا انٹرفیس آپ کو ملے گا۔ یہ سب سے اوپر گیلری ہے۔ گیلری کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں سے کوئی پکچر لانی ہے اور اس کو ایڈٹ کرنی ہے، کیمرہ، فائل براؤزر اور نیو، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کام کی ہیں۔ گیلری، کیمرہ تو اتنا کام نہیں آتا، گیلری کام آ جاتی ہے عمومی طور پر، اور فائل براؤزر کام آ جاتا ہے، اور نیو کا آپشن ہمارا زیادہ کام آتا ہے، سب سے زیادہ۔ ان کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ تو جو اس کا یہ آپ کا جو انٹرفیس ہے، آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس طرح بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کی سیٹنگ اور دیگر چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے نیو میں اور اس کا انٹرفیس دیکھیں گے۔
نیو میں جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ورکنگ ایریا ہے وہ کتنے سائز کا ہونا چاہیے. وہ ہے آپ کی ویڈتھ یعنی اس کی چوڑائی اور ہائٹ یعنی کہ اس کی لمبائی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ پکسلز ہیں، اس کے آگے انچز ہیں، اس کے آگے ملی میٹر ہے، سینٹی میٹر ہے اور پھر میٹر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے آپ کے پاس اس کا مختلف سائز کے اعتبار سے سینٹی میٹر، ملی میٹر، انچز وغیرہ وغیرہ. آپ نے جب کسی چیز کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ڈیزائن آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے. مثلا فیس بک کی عمومی طور پر جو پوسٹیں ہیں 1080 اور اس کا 1080 یہ پکسلز کے اندر اس کا سائز آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور سائز لگایا ہے مثلا 1820 1920 اور 720 یہ آپ نے لگا دیا سائز یوٹیوب وغیرہ کے تھم نیل کے لیے یا اس کے لیے پکسلز کے اندر. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ سائز کو الٹ کر دوں، یعنی اس کی ہائٹ کو میں 1920 کر دوں اور اس کی وڈتھ کو 720 کر دوں. تو یہ جو آپ کے پاس تیر کا نشان ہے، آپشن ڈبل تیر بنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ جا کر اس کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ والا جو آپشن ہے اس میں اگر آپ نے جو سائز سیو کیے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یوٹیوب کے تھم نیل کا سائز میں نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے کہ 1920 1280 اور 720 یہ ہے. اور 1920 720 یہ بھی میں نے دوبارہ غلط جو لکھا ہے، اس کو آپ یہاں سے کر کے یہاں پر ایڈ کر کے اس کو جو بھی نام دے دیں. مثلا ہم نے یہ نام دے کے اس کو ایڈ کر دیا. اب میرے پاس دو ایڈ ہو گئے ہیں، یہ بھی ایڈ ہو گیا اور یہ بھی ایڈ ہو گیا. تو میں چاہوں جس کو رکھوں اس کو ایک کو اور دوسرے کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے میرا جو میرے پاس، اور اس کو ڈیلیٹ بھی ایسے کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے ڈیلیٹ کے آپشن پہ دبایا اور ساتھ اس پہ کلک کیا تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا. یہ تھا. اس کے بعد یہ آپ کے پاس پلس کا آپشن ہے. پلس کے آپشن پہ جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کون سے سائز پر کوئی ڈیزائننگ بنانی ہے. پورٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ موبائل جس سائز میں ہوتا ہے اس کو پورٹریٹ کہا جاتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر یہ جو سائز ہے لمبائی میں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک سٹائل کا جو ڈیزائن ہوتا ہے، یا شارٹس کے لیے یا ریل کے لیے اگر کوئی پکچر بنائی جا رہی ہو تو وہ عمومی طور پر اس سائز کی ہوتی ہے جس کو پورٹریٹ کہتے ہیں. اور جو لینڈسکیپ ہوتا ہے یہ وہ ورٹیکل، جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ یوٹیوب کے تھم نیل کے لیے یوں اس انداز میں جو بنائی جا رہی ہو لمبائی میں، اس کو لینڈسکیپ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پکسلز ہیں، پھر انچز ہے، پھر سینٹی میٹر اور میٹر. اب ان کا فرق بھی آپ کو بتا دیں کہ عمومی طور پر اگر آپ نے ڈیجیٹل اس کے لیے ڈیزائن بنانا ہے تو ڈیزائن ہمیشہ ڈیجیٹل والا جو ہے وہ بنے گا پکسلز میں. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ 1280 720 یہ ہے اس کا ڈیزائن کا سائز پکسلز میں. ٹھیک ہے. اور یہ انچز میں عمومی طور پر نہیں بنایا جاتا. لیکن اگر آپ نے کوئی کام پرنٹ میں کرنا ہے، پرنٹنگ کے لیے کرنا ہے تو وہ انچز میں یا سینٹی میٹر وغیرہ میں یا میٹر میں یا فیٹس میں وہ بنے گا. ٹھیک ہے. تو انچز میں یا دوسرا جو وہ ہے وہ اس میں آپ اس کو بنا لیں. اگر آپ پکسل میں کر رہے ہیں تو پکسل پہ رہنے دیں. ڈیزائن اپنے سوشل میڈیا کے لیے کرنا ہے، اس کو پرنٹ نہیں ہونا، تو وہ آپ اس کو اس پہ لے جا کر کے بنا سکتے ہیں. میں ابھی 1280
اور 720 یہ میں نے. اس کے بعد اگر ہم نیچے آ جائیں تو آپ اس کو اپنی مرضی سے فائل کا نام دے سکتے ہیں. مثلا ٹیسٹ 1 میں نے دے دیا کلاس 1 کے. اس کے بعد آپ نے بیک گراؤنڈ کا کلر کیا رکھنا ہے. بیک گراؤنڈ کا کلر آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں عمومی طور پر یہ کلر استعمال ہوئے ہیں میرے پاس، چونکہ بلیک بھی استعمال ہوا ہے، یہ والا بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ سارے کلر یوز ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ یہاں پر سامنے نیچے آ رہے ہیں. آپ اپنی مرضی سے کوئی اور کلر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو FFF ڈالا ہوا ہے اس پہ آپ جائیں گے اور جا کر کے یہ سارے کلرز ہیں، کلر اسکیم ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی کلر آپ سلیکٹ کر کے یوں اس کو اوپر سے نیچے لے جائیں، نیچے سے اوپر لے جائیں. آپ جو بھی کلر سلیکٹ کرنا چاہیں، پھر اس کلرز میں بھی آپ کے فیوریٹس ہو سکتے ہیں. مثلا یہ میرے فیوریٹس میں نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرح کا بھی آپ کے پاس ایسے آپشن بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے ان میں سے کون سا کلر لگانا ہے. یہ آپشن بھی آ سکتے ہیں، RGB کلرز وغیرہ، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو مثلا آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے لے جا کر کے جو بھی آپ بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ یہاں سے اوکے کر دیں. تو یہ ہے آپ کا انٹرفیس. اس کے بعد یہ آپ کا کلر آ گیا، وائٹ ہے. یہ میں نے بالکل اس کا سمپل رکھا ہوا ہے وائٹ کے علاوہ، مطلب اس کی بالکل بیک گراؤنڈ کلر ہی کوئی نہ ہو. PNG میں آپ نے کوئی تصویر سیو کرنی ہے، یہ آگے چل کے بتائیں گے کہ PNG کس کو کہتے ہیں اور JPG کس کو کہتے ہیں. مثلا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ PNG کیا ہوتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اور JPG کیا ہوتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے جو ہوتا ہے. تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کے پاس آپشن ہے یہ والا. اس آپشن میں اگر آپ 2 کلرز بیک وقت استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ان دونوں کلرز کے آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں ڈبل ٹیپ یہاں پہ کیا، ایک بلیک ایک ریڈ اپلائی، تو اب یہ اس طرح کا بیک گراؤنڈ اوپن ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ نے ڈبل کلر کا بیک گراؤنڈ بنانا ہے تو اس کے پاس پھر آپ کے پاس کئی آپشنز آ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ آ کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو کیسے کرنا ہے، ایسے یا کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے آپشنز ہمارے پاس اس کے موجود ہوتے ہیں. یوں اس کو اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یہ سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اب میں جب اوکے کروں گا، بلکہ میں یہ کلر کے بجائے وائٹ کلر ہی چوز کرنا چاہوں گا، تو جب ہم اس کو اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو کر کے آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ ہے 1280، دائیں سے بائیں 1280 اور اوپر سے نیچے 720. میں یہاں پر آپ کو اس کی جو ہے نا وہ بنا کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یہ ہے اور دوسرا ٹھیک ہے جی. یہ تو ایک ہے ہمارے پاس 1280 یوں اور 720 یوں. پکسلز میں یہ ہمارے پاس ڈیزائن ہو گیا ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ اوپن ہو گیا ہے. مزید اس کے بعد آگے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اس میں چلیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.